جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس میں ہم بات کریں گے شہید باقر النمر کی زندگی کے حوالے سے۔ شروع کریں گے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، تو انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، کیونکہ وہ پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس صاف اعلان کے ساتھ قرآن جو ہے وہ یہ بات واضح کر دی اور خبردار کے الفاظ لگا دی کہ ان کو مردہ نہ کہنا، کیونکہ وہ پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ شہید جو ہوتا ہے وہ امت کے اوپر، قوم پہ، اپنے اس وقت کی پوری قوم کے اوپر گواہ ہوتا ہے، خدا کے سامنے گواہی دے گا۔ شہید یعنی گواہ، یعنی کہ اس وقت کے جو بھی معاملات انجام پا رہے تھے، جو اس کے ساتھ ظلم رکھا گیا، جو اس کے ساتھ ان کے حامیوں نے جو مہربانی برتی، جو بھی وہاں پر سلسلہ کار رہا ہو، اس پر وہ شہید اور گواہ ہے پروردگار کے سامنے۔ تو اس وقت ہم بات کریں گے شہید شیخ باقر نمر آل نمر کی، تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بتا چلیں، کیونکہ ان کی شہادت کو جو ہے وہ 2 روز گزر گئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ روز پروگراموں کا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا اور اس بارے میں وہ تفصیل سے ہمارے پلیٹ فارم سے نہیں سن سکے ہیں، تو تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شیخ باقر النمر 1369 ہجری بمطابق 1968 عیسوی صوبہ قطیف کے شہر العوامیہ میں ایک علمی اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کے چچا آیت اللہ شیخ محمد بن ناصر آل نمر رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور اس خاندان میں کئی نمایاں علماء و ذاکرین جو ہے وہ گزرے ہیں، جن میں ان کے دادا الحاج علی بن ناصر آل نمر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم العوامیہ میں مکمل کرنے کے بعد 1400 یعنی ہجری بمطابق 1989 کو انقلاب اسلامی کو بہتر سمجھتے ہوئے اور اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے اسلامی جمہوریہ ایران ہجرت کی، اور تہران کے حوض علمیہ حضرت قائم حجت اللہ میں حاضر ہوئے، اور اسی سال آیت اللہ سید محمد تقی مدرسی سے تاسیس کیا۔ شیخ نمر نے حوض علمیہ حضرت قائم میں 10 سال تک تعلیم جاری رکھی، اور اس کے بعد شام میں حوض علمیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہنچے اور وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ انہوں نے اصول فقہ میں، اصول منظر میں اور رسائل میں، اور شیخ انصاری اور اخنزادہ خراسانی کی کتاب کفایت الاصول کے ساتھ ساتھ علم فقہ میں شہید اول کی کتاب اور خونساری کی کتاب جامعۃ المدرک اور شیخ انصاری کی کتاب المقاصد اور سید حکیم کی کتاب متمسک عروۃ الوثقی مکمل کر لی۔ انہوں نے اس عرصے میں کئی نامور ایرانی، عراقی، شامی اور افغانی علماء سے فیض حاصل کیا، اور مشہد میں بھی کافی عرصے تک آیت اللہ شیرازی کے درس میں حاضر جبکہ قم میں درس اخلاق کے مراتب طے کیے، جس کے بعد انہیں علمی مراکز میں تدریس کی اجازت مل گئی۔ آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر اس وقت حوض علمیہ کے نمایاں ترین اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، اور ایران و شام میں بھی جامع مدرک، مستمک اور عروۃ الوثقی اور شہید آیت اللہ محمد باقر صدر کی کتاب الحلقات کی تدریس کرتے رہے ہیں، اور کئی سالوں تک تہران اور دمشق میں حوض علمیہ حضرت قائم کے منتظم رہے، اور ان مراکز کی ترقی میں شاندار کردار ادا کرتے رہے۔ وہ سعودی عرب جا کر العوامیہ میں مذہبی مرکز امام القائم حجت اللہ کی بنیاد رکھی، اور اس مرکز کا سنگ بنیاد 2001 میں رکھا گیا۔ اخلاقی حوالے سے نہایت اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اور دینی اقدار کے تحفظ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی سودے بازی کے قائل نہیں تھے، اور یہ خصلتیں آل سعود کی فاسد اور ظالم مملکت کے خلاف ان کی جہادی تحریک میں نمایاں ہیں۔ آیت اللہ نمر سعودی عرب کے اندر اور خطے کی سطح پر ہر گروہ و پیش کے حالات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں، جس کے باعث ان کا نظریہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے جو ہے وہ مدلل تجربے پر مبنی ہے، اور وہ خود کہتے تھے کہ یہ سب کچھ قرآن و اہل بیت کے ساتھ مسلسل تعلق کا نتیجہ ہے۔
شیخ باقر نمر آل نمر اس سے پہلے بھی 2006 اور 2008 میں آل سعود کی اذیتوں میں پابند سلاسل رہے ہیں۔ ایک بار بحرین میں قرآن کریم بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کے بعد وطن واپسی پر گرفتار کیے گئے تھے، اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے اس سے قبل آل سعود سے جنت البقیع کی تعمیر و مذہب اہل بیت علیہ السلام کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کی درخواست کی تھی، اور مطالبہ کیا تھا کہ سعودی طرز تعلیم کو تبدیل کیا جائے یا پھر اس کو سرے سے منسوخ کر کے نیا نظام تعلیم متعارف کرایا جائے جو کہ تعصب کے اوپر مبنی ہے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں اور مذہب اہل بیت کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد 23 اگست 1908 کو القطیف شہر میں گرفتار کیے گئے اور ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مطلقہ الشرقیہ کے شیعہ اکثریتی شہروں کے عوام کو ہدایت کی تھی کہ اپنے اور اپنے معاشروں کے دفاع کی تیاری کریں، اور یہ کہ وہ شرقیہ کے عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنے علاقے کے آل سعود کے علماء علمداری سے جدا کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ ان کے اوپر انہوں نے جھوٹا الزام جو ہے وہ سعودی خارجی حکومت نے لگایا۔ بہرحال سعودی حکام جانتے تھے کہ الزامات جھوٹے ہیں، چنانچہ انہیں 24 گھنٹے قید کر کے رہا کر دیا گیا، اور ایک بار 2009 میں بھی مختصر مدت تک قید کیے گئے۔ آل سعود کے بارے میں آیت اللہ نمر کے خیالات تھے: نجد و حجاز اور مشرق و جنوب ایک صدی سے مسلط آل سعود نامی خاندان کی ملوکیت پورے ملک میں منظم فرقہ وارانہ امتیازات پر استوار ہے، اور خاص طور پر شرقیہ کے 2 علاقے الاحساء اور القطیف کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ یہ شیخ شہید باقر النمر کے جو خیالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں کلمہ حق کے اظہار سے کسی بھی طرح خوفزدہ نہیں ہوتا، خواہ سعودی خاندان مجھے گرفتار کرے، خواہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اذیتیں و آزار اور مجھ سے اور حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ ہم آل سعود کی طرف سے عوام اور بالخصوص شیعان آل رسول کی عزت و حیثیت پر تجاوز اور انہیں تمام شہری حقوق سے محروم کر کے انہیں دوسرے درجے کے شہریوں کا درجہ دے دیے جانے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس ملک میں رہنے والے شیعان آل محمد کا بہر صورت تحفظ کریں گے۔ میں آل سعود کے خاندان خلاف جد و جہد کے اگلے مورچے میں خود ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جد و جہد کے بغیر کسی مقصد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور مقاصد کے حصول کے لیے ایثار و شجاعت اور جہاد کی ضرورت ہے، اور ہم پرامن جد و جہد پر اصرار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں مسلح تحریک کسی بھی طرح نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا کرتی، اور ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوا کرتا، اور ملک کے باشندے حریت کے ساتھ نہیں جیت سکتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ جہاد میں بھی زور دیا گیا کہ عدل جہاد کے سوا قائم نہیں کیا جا سکتا، اور حق و ایثار و جہاد شجاعت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ شیعان آل رسول آل سعود کے ظلم و تجاوز کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ اے آل سعود، ہم خاموش نہیں رہیں گے، تم جو ظلم بھی چاہو ہم پر روا رکھو، جو بھی چاہتے ہو کرو، اور ہماری شخصیت اور حیثیت کو پامال کرو۔ سعودی عرب کے تمام ذرائع ابلاغ اور اخبارات و جرائد آل سعود سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حکمران خاندان کے تشہیری مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کا رویہ آزاد صحافت سے کوسوں دور ہے۔ سعودی مفتی آل سعود کے بنائے افراد ہیں۔ سعودی خاندان انہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ فرقہ وارانہ مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر شیعہ اور سنی مسلمانوں کو آپس میں الجھائے رکھیں، اور یوں سعودی شہزادے پورے چین و سکون کے ساتھ ملکی وسائل لوٹتے رہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے آل سعود، میں جانتا ہوں کہ آج نہیں تو کل تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آؤ گے، اور تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ تمہارے منطق ہی یہی ہے، گرفتاری، ٹارچر، قتل و غارت۔ لیکن ہم قتل و غارت سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بھی مصیبت سے نہیں ڈرتے۔ پھر فرماتے ہیں اگر آل سعود کے حکام ہیں، پرامن مظاہروں کی مخالفت کرتے ہیں اور دھرنوں پر پابندی لگاتے ہیں، تو ہم اپنا احتجاج جاری رکھنے کے لیے نئے راستے اختیار کریں گے اور اپنے جائز حقوق لے کر رہیں گے، اور مظاہرے، دھرنے اور احتجاجی طریقہ کار ایک ہی جز ہے۔ آیت اللہ شیخ نمر النمر سعودی حکام کے ساتھ دوسرے ممالک میں بھی استبداری اور عامر حکمرانوں پر تنقید کرتے رہے، اور خاص طور پر بحرین پر مسلط آل خلیفہ کو کڑی نکتہ چینی کا
نشانہ بناتے رہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے درباری عدالت نے شیخ نمر کے لیے سزائے موت کا حکم سنایا تھا، جس کے بعد سے تمام مراجع عظام اور دینی شخصیات نے سعودی عرب کے اس اقدام کی شدید مخالفت کی تھی، مذمت کی تھی، جبکہ کئی ممالک میں شیخ نمر کے حق میں مظاہرے ہوئے تھے اور آل سعود کے جو ہے وہ ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ ایک ایسے اثنا میں ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ عزیز اور رفقا کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے جنازے بھی جو ہے وہ ان کے بھائی کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی خبر جو ہے اہل بیت نیوز ایجنسی پر پڑھی کہ وہاں پر جو ہے وہ محمد النمر کا بیان تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جنازے نہیں دیے جا رہے، اور سنائی جا رہا ہے کہ نامعلوم مقام پر ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ شیخ باقر النمر کے خیالات تھے، اس میں سے کہاں سے جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی بو آتی ہے، کہاں سے جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنے کی بو آتی ہے، کہیں پر بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے راستے کو جو ہے وہ باقاعدہ واضح کیا، اپنے راستے کو بالکل معین کیا، واضح کیا، اور پوری انٹرنیشنل عالمی میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے انہوں نے اس چیز کو بآواز بلند کہا کہ ہم اپنا احتجاج پرامن طور پر جاری رکھیں گے۔ اب اگر آل سعود یہ زبان نہیں سمجھتے اور وہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو، تشدد کرو، مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے، مگر ہم اپنے جائز حقوق اور شیعوں کی حیثیت جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا راستہ شرافت کا راستہ ہے، ہمارا تعلق اشراف سے ہے، ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اسی طریقہ کار کو جاری رکھیں گے، اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں گے، چاہے تم ہم پر تشدد کرو، چاہے گرفتار کرو یا قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم آؤ گے، مجھے گرفتار بھی کرو گے، تشدد بھی کرو گے اور قتل بھی کر دو گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا، مگر یہ خون ضرور جو ہے رنگ لائے گا، کیونکہ کسی بھی ناحق خون کا زمین پر بہایا جانا یقیناً خدا کے لیے قرض ہوتا ہے، اور وہ ناحق خون جو ہے وہ اس کو ضرور اپنے قاتل کو لے لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قذافی نے جو ہے وہ وہاں پر ناجائز خون بہایا، وہاں پر ظلم کیا، جو ہے وہ صدر کے ساتھ ظلم کیا، صدام نے شہید صدر کو جو ہے وہ شہید کروایا، وہ بھی نہ رہا۔ آپ دیکھیں کتنے ظالم و جابر بادشاہ ہیں، ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے وہ اس خون ناحق کا شکار ہوتے رہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ اس طرح کے ظالم بھیڑیے ہیں، یہ اس طرح کی مخلوق ہے، اس طرح کے خونخوار جانور ہیں جو کہ بدقسمتی سے انسانی شکلوں کے اندر مابعوث ہوئے ہیں، دیکھنے میں جو ہے وہ انسان معلوم ہوتے ہیں، مگر جو ہے اندر سے یہ بدترین درندے اور حیوان ہیں، جن کو کہ کسی کی نہ عزت و ناموس کا خیال ہے، نہ کسی کی شخصیت کا خیال ہے، نہ کسی کے علمی مراتب کا خیال کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے سامنے آئے، جو بھی ان کی خامیوں کی طرف ان کی نظریں دوڑائے، اس کو متوجہ کرے، اسے قتل کر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کر کے ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچتے رہے، جنہوں نے بنایا تھا وہی ان کو غارت کرتے رہے، اور اب باری جو ہے وہ آل سعود کی آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود قبر تیار کی ہے، اور خود جو ہے وہ شیخ نمر کے پاک لہو کا جو ہے وہ صدقہ بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم کیا، کس طرح سے جو ہے وہ اس نزول وحی کی سرزمین کو جو ہے وہ پاک خون سے رنگین کیا ہے، کس طرح سے مظلوم لوگوں کا خون بہایا ہے، کس طرح سے ایک علمی شخصیت کا خون بہایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مختلف قوموں کے اندر لوگ اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، علمی شخصیات کی قدر کی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں 1400 سال سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی شخصیت آل محمد سے جو ہے وہ ان کے ساتھ قریب ہوتی ہے، جو ان کے علوم کا پرچار کر رہی ہوتی ہے، جو حقیقت میں دین اسلام کی اصل شبیہ کو پیش کر رہی ہوتی ہے، اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اسے شہید کر دیا جاتا ہے، اسے پامال کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خود اس کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، مگر پیچھے آنے والے جو دوسرے درندے ہیں وہ اس سے سبق عبرت، درس عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنی روش کو، اپنی شیطانی روش کو، اپنی سفیانی روش کو، اپنی یزیدی روش کو جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال خدا کا انتقام جو ہے وہ ضرور بے ضرور آئے گا، اور جلد پوری دنیا دیکھے گی کہ اس مظلوم کے خون سے ایک انقلاب برپا ہوگا جو سعود اور آل سعود کو جو ہے نگل کے رکھ دے گا، کیونکہ اس سرزمین کا اصل نام حجاز مقدس ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے نام پہ قبضہ کر کے بحری قزاقوں نے جو کہ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے، سمندری ڈاکو کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے
نام کے اوپر جو ہے وہ اس سرزمین وحی کے نام کو تبدیل کیا، یقیناً یہ عذاب کے مستحق ہیں، اور ان پہ دو چند ہے کہ بہت جلد ان کے اوپر خدا کی مار پڑے گی اور یہ خاندان صفحہ ہستی سے محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ پوری انسانیت کی تاریخ ہے۔ اس میں جس نے بھی مظلوم لوگوں کے اوپر جبر کیا، مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، مظلوم لوگوں کا خون بہایا، مظلوم لوگوں کے اموال کو لوٹا، وہ یقیناً پوری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ مسخ ہوا، ذلیل و رسوا ہو کے اس دنیا سے بھی گیا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ سب کو پتہ ہے کہ جہنم میں حاویہ ہے۔ تو یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جاری و ساری رہے گا، اور کچھ جو خبریں ابھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو سعودی ایمبیسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لوگ پوری امت جو ہے پوری دنیا سے اظہار نفرت کر رہی ہے، ان تمام خبروں کو بھی شامل کریں گے، اس کے اوپر تجزیے کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ایک جو ہے وہ ایک شخصیت کو لیں اور اس کے اوپر بات کریں۔ تو پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جاری و ساری رہے گا۔ فی الحال ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔